الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا مقام نبی اتنا بلند ہے اتنی بلند صلوات تھوڑے ٹائم میں یقیناً اداکار تھکے ہوئے زیادہ قرآن پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں اگر آپ اجازت دو تو میں شروع کروں آج کی مجلس منسوب ہے علی کے علی بیٹے سے عباس کے جتنے نوکر ان کو دعوت دیکھے 4 محصول سے ذکر کی ابتدا میں کہہ رہا ہوں مل گیا جب آسرا عباس کا پھر سنو مل گیا جب آسرا عباس کا مرشد پھر ہوا کیا مل گیا جب آسرا عباس کا دہر میں کمزور اونچے ہو گئے تیرے غازی کے نوکر ہوئے تھوڑا دیر رہ گئے مل گیا جب آسرا عباس کا دہر میں بیٹا نہیں آپس میں باتیں نہیں کرو پلیز مل گیا جب آسرا عباس کا دہر میں کمزور اونچے ہو گئے تو پھر اس بندے پر جو غازی کا نوکر کو اور چپ کر گیا مل گیا جب آسرا عباس کا دہر میں کمزور اونچے ہو گئے اور یہ بھی ہے غازی کے ہاتھوں کا ہنر کٹھنے تو اور اونچے ہو گئے وفادی زندگی اولیاء عجب جلدی آباد ہے یہ بھی ہے غازی کے ہاتھوں کا کٹ گئے تو اور اونچے ہو گئے میں کہہ رہا ہوں کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے پتہ ہی نہیں بھائی جان صاحب علمی بھی ہوں کہ ہاتھ غازی کے کتنے بلند میں دوسرا مصرع پڑھ کے چترے پڑھوں گا کون کھل گیا ہے کون کھل گیا ہے کتنے بلند ہاتھ ہیں زہرا کے لال کے اجمعین حسین والوں محنت کر رہا ہوں بات سمجھ میں آئے تو یہ بولنا کہ دنیا کو پتہ چلے اکمل غازی پڑھ رہا ہے رنگ پڑھ غازی سن رہے ہیں کتنے بلند ہاتھ ہیں زہرا کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے ہاتھ ہم نے چاہو یار مجبوری تھے لفظ ہو رہے ہو فرائڈ دن رہ کے کھٹڑا نہیں کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے میں مصرع استا سا مقدم کرنے لگوں اپنے من کو سکوز میں نہ چاہ دیکھئے گا کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال دے اور صدقے میں تھوڑے 4 میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں نام سٹاف واقعیات کتنے بلند ہاتھ ہیں چونکہ آپ کی تھکن کا مجھے احساس ہے 1.5 سال سفر کرتے گیا اکٹھے آئے کتنے اچھا تھکاوٹ میں کٹا لگا باتیں پر جو کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے فرائڈ میں آگے بیٹھے ہو پلیز میرے ساتھ بول دینا ساتھ کر لوں تینوں نے بہت ہی داد دی لالچ ہوتی تھوڑی سی دیجیے گا کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے رنگ کو بنے اگلتا ہوگی ملکمت تک تک رہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے عباس با وفا تیرے گھوڑے میں پاؤں سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال گیا
پڑھائی کر ساتھ دیتے ہو نا ساتھ دیتے ہو نا جی بھائی جان نارا چاہیے تو تھوڑا ملو گال سمجھے تھوڑی مزاج کی کر لو تے نارا تھوڑی مزاج کا گال سمجھے چار شباب عباس خان سے چلے گئے محمد کی بیٹی کی آوازی عباس کا جا رہا ہے یہ بھی دنیا مسکرا کے بھی فرماتی ہے اچھا اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اتر رہے ہو عارضی پہ بولنے گے اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اتر جی بھی مسئلے پر کیا میں دنیا دیکھوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے تھوڑا کیا ہو رہا ہے جی تسی تھوڑا دے ادھان بھائی تھوڑا اپنی سائن کمی تھوڑا سمجھے پلیز بچے نے مرضی نہ رسول نے مرضی نہ بیٹھا جگہ پوری ہوئی تو بچے تھے یاد ہے ساتھ جگہ اس وقت تھوڑی طبیعت دی تھوڑی بھی لائی لیکن مرضی اچھا اپنی مرضی سے دنیا میں جا رہا ہے جو تیرا جی چاہے وہ کرنا ملک صاحب تو آگے اتنا تھوڑا تے گھر میں کرنے گا تے رنگ بولے جنہوں مولا رنگا نہ پڑھا ہوگی اتھے گھر پایا ہوگی تو میں مسکین کرنے کی تھے سارچوں جی تب یہ محنت یہ چھیا دنوں دی محنت کا اجل پہ مدنہ جو جو مدے کھلن کو بولے کتنا پہنچے میں کہتے جو تیرا چی چاہے کر ایک کام میرا کرنا سبحان اللہ نہیں رہا تو میں نے خیال سنے ہوئے کوئی نام خیال کو ہوگا نانا نماز ہے سارچوں دیکھا سنو میں کہتی ایک کام میرا کرنا ہے ہاتھ مانے خاصر بیوی حکم تو کرے آپ کی دعاؤں سے تو دنیا میں جا بیوی آپ کا کام میں نہ کروں ہو ہی نہیں سکتا حکم کرے تو کہتی نہیں عباس اپنے آپ بھول بھی جائے تو مرضی دے میرا نہیں بھولنا میری ماں بہنوں یہ جو بھی بچہ اس طرح کا جواب نہیں گا میری بات آپ مجھے جو تیرا جی چاہے کر میرا نہیں بھولنا بیوی حکم تو کرے ایک کام دیا مرشد ایک کام دیا محمد کی بیٹی نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے اللہ والے کو ایک کام بخشا ہے ایک ڈیوٹی لا دیتی ایک کام لا دیتا نازیدہ مجھے کام لایا میں بڑھ لگا تو جان اللہ جانے اللہ دی پاک مرشدہ دی جناب سیدہ فاطمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی حکم کرے کون سا کام ہے کہتی وہ فاطمہ روز میں سچ کی پناہ ہمیں رکھنا آج بھی مولا کی قسمیں مولا میرے پاس عطا کرے میں پورے سیال کو جو پرواز کر کے بسا محمد کی بیٹی کو عباس پر کتنا ناز ہے کہتی وہ فاطمہ روز میں سچ کی پناہ ہمیں رکھنا مزہ حیات کا مرنے کی راہ ہمیں رکھنا اور چلے جو محمد سے خاطی تو سیدنا نے کہا عباس میرے حسین کو اپنی نگاہ میں ایسے تو یاد تے بولے ایک کل ہوگا ساتھ دن نے چھکتے کیا اور سفر میں بھی کھانا ہی کی تھا یاد جنہا تو کر سکیا مطلب نہیں دوڑ میں نو یاد پڑھایا ایک کل تمہیں بھی چھکتا کیا تجھ تھا دے چلو اگر محنت کرتے میں کرا تو میرا اجر دیو کہ میں چار مصرے پر ذکر کون ہے عباس کی سستی کو غازی کہا جاتا ہے صحرا کے بدن پاک سے پیدا نہیں ہوئی صحرا کے بدن پاک سے تیری زندگی ہوتی مالک ہماری پتیچی کو شفائی کام لاتا صحرا کے بدن پاک سے پیدا نہیں ہوئی اور دنیا والوں عباس پھر بھی خاک سے پیدا نہیں ہوئی اللہ پھر کیا جلائی آنے والے میرے جواب میں سوڑے ہاتھ کو بھی منت کے قرآن میں زہرا کے بدن پاک سے پیدا نہیں ہوئے عباس پھر بھی خاک سے ہو نارا میری مدینہ نارا منت یہ تو دے کہ مہمان ہوں مہمان نواز ہو زہرا کے بدن پاک سے پیدا نہیں ہوئے عباس پھر بھی خاک سے پیدا نہیں ہوئے رب والوں عباس کے علم سے جو رکھتے ہیں دشمنی وہ لوگ ٹھیک ٹھاک سے پیدا نہیں
سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. آخری نکالی جو فضائل دی ایک حملہ سنو تیاری ہے ذکر مسافر. کل انشاءاللہ وقت پہ مجلس پاک شروع ہوگی جی بھر کے. کل میں نے میرا دل ہے آپ کو شیخ قاسم کا حملہ سنا. سبحان اللہ. اگر آپ وقت سے آ جائیں گے تو میں سرکار قاسم کی جنگ کھولوں گا. لے جاؤ گے تین جی کھو دن تیاری ہے ملاقات باقی سفیر کا میدان. سبحان اللہ. سفیر کا میدان. اب پہلے جملے میں فیصلہ ہوگا کہ آپ غازی کہاں تک سنو. سفیر کا میدان. دشمن کہتا ہے آئے نہ اپنے بچائے نہ ہمارے مارے. تھوڑا جا مہربانی ایسے سامنے آ جاؤ. تھوڑی مہربانی جڑے بول رہے تھے مجھے پلیز اگے ملاتے مولا نہ اپنے بچا نہ ہمارے مار. آپ اپنے آسماؤ ہم اپنے آسماؤ. علی فرماتے یار پتہ نہیں کیا بات ہے تو جاہل لیکن بات تمہیں بڑی عقل مندی دی کر دی. ہے تو جاہل لیکن بات تمہیں عقل مندی دی کر دی. علی بادشاہ نے کم سے روایت تمام بنی ہاشم کے تمام میں قطار بنے فرماتے آپ کون سے بیٹا لگے گا تاج سے حسن بار فرقت مالا آپ اجازت دیں نام تک بتائیں. علی جناب رکھتے ہیں درتے کیسے ہیں محمد کے نواز رکھتے ہیں درتے کیسے ہیں ابو طالب کی پوتے درتے کیسے ہیں جعفر کی بھتیجے لگتے ہیں درتے کیسے ہیں کابر کی بھتیجے لگتے ہیں درتے کیسے ہیں حکیم کی بھتیجے لگتے ہیں درتے کیسے ہیں صاحب کے نال لگتے ہیں درتے کیسے ہیں ابو طالب کے پوتے لگتے ہیں درتے کیسے ہیں. علی کا خون لگتا ہے تو کیسے لگتا ہے شجاعتوں کے ماتھے کا غصہ لے کر. علی فرماتے تم نے میرا اعلان نہیں سنا آپ کا حکم ہے میرا غصہ بیٹا. علی فرماتے پہلے انصاف کرو مبادلے والے دن سے تم دونوں مدینے والے محمد کے بیٹے ہو. میں نے اپنوں کی بات کی ہے اعلان حدیث ہے یہ آپ کسی قبیلے کے بات ہے تو عزت راضی کریے بولو بولو آپ تو چلے میرے کہتے ہیں کہ یہ بات پوری طاقت میں نے اپنوں کی اس وقت تک فرماتے ہیں آمین. قدموں پہ ہاتھ رکھے رہتا جی میرا پاک ہم نازل ہوگا. اب عباس سامنے علی کے سامنے علی کے سامنے علی فرماتے عباس جنگ لڑنے کا مسترا کرنا بابا بیٹا آپ کا نام عباس. سبحان اللہ. کوئی نہیں سکتا. عباس جی کیا میدان میں جا لیکن ایک شرط ہے پیو کی شرط سنو پتر کا جواب سنو پتر کی محنت سنو پیو کا جواب سنو. انہاں جوابوں تو بہت پتہ لگا میں راضی کا حملہ کے کتنے تک پڑھ گیا. سچو جگہ سنو میرا شرط ہے بابا کیسی شرط. بابا جی دعا کرے مرشد پر عقیدت کا بھرا ہوا جملہ کہہ رہے ہو اللہ کرے میرے ماتمیوں کو سمجھا دو میرے سمجھانے میں فرق ہوا ہے ان کی سمجھنے میں فرق نہیں ہے. میرا شرط ہے بابا کیسی. علی فرماتے شرط یہ ہے میدان میں کسی کو پتہ نہ چلے باپ اٹھایا بیٹا. جواب سنی بھائی کے سر میں جواب پڑھ لگا مالک تیرے صدر کی صاحب کی زندگی دراز کرے پترا نے بات سلامت میں مجھے بہت کی قسم جو کہا میدان میں پتہ نہ چلے باپ اٹھایا بیٹا. بابا کے قدموں کا بوسہ لے کے علی کہتے بابا آپ اجازت تو دے پاس وعدہ کر کے ہے میدان میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا محمد کا علی تھا یا حسین کا علی. اچھا کھانے جا زندگی ہو سوڑا ماتمیوں میں بڑا راضی ہو کہ میدان ہے. جیسے ہی عباس کی جب بات کی تو عباس سے ہاتھ پڑا بابا آپ میں بابا جی راضی کیسے کریں
ہاتھ باندھنے کو منت کے اب آپ نہیں دے کباب نہیں دے نلین اپنی دے تلوار اپنی دے رہا اپنا دے امام اپنا دے دستار اپنی دے پیر اپنا دے سرا اپنی دے نلین اپنی دے تلوار اپنی دے دعا اپنی دے عباس ہاتھ کا بوسہ لے کر علی فرماتے ہیں خاصی ابا لے جا کباب لے جا نلین لے جا رحمان لے جا تلوار لے جا سرا لے جا دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں کیوں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا اس کی دعا جو محمد کی دعا علی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے علی کو علی بنایا سبحان اللہ دیپ کے سوال تو یہ سننے کا تھا بندن نہیں ہو جب ملنگانوں کی رائے کا بندن ہو جب دیپ نے سوال کیا یوں دیپ نے سوال ہو کے راضی نے دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے گا بابا یا علی بدر یا علی فرماتے جا خیر ہو فتح پہ ہوئی یا جا خیر ہو اچھا یوں خیموں سے بہت بارے منظر بڑھانا ہے ذہن دیکھنا منظر بڑھانا اب عباس علی کے خیمے سے باہر نکلے یہ منظر بڑھانا غازی باہر نکلے جیسے خیموں سے باہر نکلے سامنے کھڑا ہوا تھا سرکار ملکیشتر ملکیشتر کے قریب جا کر نا عباس نے گھوڑے کی لگانے چھوڑ کے دونوں باغیوں کھول کے کہا چاچا مارے کیسا لگ رہا لیکن آپ نے سینے پہ لوہے کی زرہ باندھی ہے نا یہ ایک بلسٹ ایک ہاتھ ایک چپا کری ہے یہ اس کو تبدیل کرے یہ اس کا کچھ کرے تو اسے تمہیں کہنے کی دیر تھی اللہ نے لوہے کی زرہ سینے سے اتاری جتنی زیادہ تھی اتنی چیر کے زمین پر پھینکی تاکہ اپنے سینے پہ باندھی مار کشتر کے قلبوں پہ ہاتھ لگے اور اس کے خاصی سمجھ نہیں آنے یہ دعوت نبی کا معجزہ ہے یہ اللہ کے مقدس نبی کا معجزہ ہے وہ دعوت نبی ہاتھ میں لوہا پکڑتا تھا لوہے کو مول کر دیتا تھا خاصی کا اپنے ہاتھ میں لوہا پکڑا ہے لوہے کو مول کر دیا کیسے راجی نے کہا چاچا کبلا نہیں وہ دعوت نبی میرے بابے کا نام ہے کہا تھا مجھے دیکھ جو میں خود نہیں بن گیا وہ میں صدقے ختم ہو گئی فضائل کی پڑھائی یہ دو جملے مجھے بڑے پسند ہیں یہ میں آہستہ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں ویسے تیزی میں بڑی جا رہا لیکن گھروں میں نوکر ہوتے ہوتے ہیں نوکر اندر نے اچھا نوکر کو بلانا کا طریقہ اوئے اوئے جی پیچھے دیکھ کے ڈاکٹر نے بنایا تھا ٹھیک ہے اوئے ادھر یہ جی ہے تھوڑے دیر بعد سرکار کا سن جی آنے والا اوئے ادھر یہ نوکر کو بلانے کا طریقہ ہے جو نوکر ہوتا ہے اسے اس انداز سے بلائے اوئے ادھر باپ کے ساتھ وعدہ کیا میدان میں پتہ نہیں چلے باپ تھا یا باپ تھا یا جس دنیا بولو باپ تھا یا بیٹا باپ کے ساتھ وعدہ کیا باپ تھا میدان میں پتہ نہیں چلے باپ تھا یا بیٹا نوکر کو کیسے بلایا جاتا ہے میں سمجھا دوں گا بابا جی ہم میں گال سمجھائیں گے میں کروں اپنے من میں تو اپنے ماتمیت میں وجہ رہتا ہے منٹر کی عظمت کی قسم جو مانچسٹر کے قریب سے گزرتا ہوا زینب بھائی غازی یلو بابا اپنے زمانے کا علی شبیر بھائی جیسے میدان میں پہنچا علی کا پرانا دشمن عباس کے سامنے آ کر کہتا ہے یا علی میری بات سنو میرا رسول نہیں یا علی
सुनो, एक चुम्मा खा लिया, दूसरा ना खाना। जैसे इसने कहा यहाँ आए मेरी बात सुनो, अब्बास ने यूं देखा, हवा में चिल्लाए खड़ा होगा, सरगम करते हुए मुझे सुन के बोल रहा यार मेरे बाबा को जाकर के आपका हुक्म था मैदान में पता न चले बाप हो या बेटा बाबा आपका पुराना दुश्मन मुझे लड़ने पर नहीं समझ रहा है अब राती है एक सेकंड थोड़ा साथ नारा इको ते सुन ते यार यूं जितना जमाना हो अब्बास से फिर से जुड़ गए अब जीन पे खड़ी है नीचे खड़ा हुआ लाल अब्बास ने क्या कहा उसने यार मेरी बात सुन लाजी कहते फिर मेरी बात सुन अब्बास कहते फिर उसके यार मेरी बात सुन अल्लाह ने तो क्या किया उसके यार मेरी बात सुन अकबर का साथ कहते थे उसके यार मेरी बात सुन कासिम को तलवार चलाने का ढंग सिखाने वाला कहते फिर उसके यार मेरी बात सुन और मोहम्मद को सीख के सुहाग होना सिखाने वाला कह रहे फिर के उसने 9 मरतबा का यार मेरी बात सुनो अल्लाह ने 9 मरतबा फिर के 9 मरतबा कहने के बाद कदमों पे हाथ रखी कहते यार ही आज अपना नाम सुनने के लिए इतने बेचैन क्यों राजी कहते कुछ नहीं पहली तो बात इतनी अली का बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे 11 बेटे और बाप पहले हम सब फिर मैदान के बाद लोग से पास करते क्यों बेटे अच्छे थे एंजल लग रहे हैं अच्छे नहीं उसका जी अच्छे थे अब्बास कहते प्यारे प्यारे यार समझ नहीं आ रही अच्छे भी हैं प्यारे भी हैं तेरे मेरे बचते तो बचा मौत को मुंह में दो डाल दो उसका बस यार हम बाहर रहे आप बाहर रहे हम सब फिर मैदान के बाकी लोगों से बेटा लेकिन सखी कसम जी यही जुम्मा मुझे सेठ लाल खाना पड़ा था मारे कर साहब मेरे साथ मौजूद थे तकरीबन 25 से 30 लाख का परिवार पता नहीं कितनी देर से वाले अपने पैरों पे खड़े होकर दांत देते रहे अपनी जूतियां छूटने वाला चुपचाप पड़ रहा मुझे नहीं पता रंग पर माले अल्लाह माले के जिक्र का इस्तेमाल के संदार सुनाएंगे शरूत को जो रसूल अब्बास मुस्तफा फरमाते हैं मेरे लड़ने के चार अंदाज बता कि संदार सरों से क्या मतलब अब्बास कहते तुम्हारे हाथ से तुम्हें कहे तलवार से तुम्हें जुबान से तुम्हें आंख से उसका क्या मतलब अब्बास कहे तुम्हें हाथ से हाथ ऐसा पकड़ के आसमान की तरफ फेंको जिंदा जमीन पे वापस ना तुम्हें तलवार से तलवार के साथ तेरे 2 टुकड़े कर दूं हवा तक को पता न चले अल्लाह ने तेरे 2 टुकड़े कर दिए हैं तुम्हें आंख से और तुझे मैं आंख भर के देखूं तुम्हारी आंख पे साफ समझ जाए तुम्हें जुबान से तुझे कहूं मर जा तुझे ही मर जाए हाथ मिलाते गए आसमान की तरफ फेंक फेंक करके सारे के सारे हवा में बुलंद हो गए वो वाला आसमान की तरफ देख रहे इधर हवा मुझे देख हवा मुझे देख शकील की ताकत हो हवा मुझे देख अपने ज़माने का नहीं हूँ हवा मुझे देख मैं अल्लाह की दुआ हूँ हवा मैं काफी तुझसे कह रहा हूँ मैं अल्लाह तुझसे कह रहा हूँ अगर इन सब में से एक भी जिंदा ज़मीन पे वापस आ गया तेरी जन्नत में आने जाने से छुट्टी तेरी छुट्टी और पिछला मोहम्मद की आंखों में ते जन्नत मर जाएगी अको को बंदे मर तुसी मुफ्त में सुन कोई बहादुरी नहीं बंदा घर जाके आके मैं मुफ्त सुन रहा मैं नारा ना सलमान तेरी बदली तो सच्चे जाओ अगर कुरान अभी नहीं है तो जिक्र में बोलने के लिए सब उठा जो तेरे साथ सारी बाबा जी जमीन पे आके बोल गया एक
جو بھاگ بھی نہ تھا اور ہر طرح کے بھاگ پیچھے لیے 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 1,40,000 کا مجمع 70,000 خیمے اور آپ کو ہر بندہ کو اپنے خیمے نکالا تھا آج میں نے پیچھے بھی تھا آج میں نے پیچھے بھی تھا آج میں نے پیچھے بھی تھا علی صاحب شدید پہ سوار ہوئے چلتے چلتے خیمہ کی قریب ہر خیمے سے اپنے کی سنا سن کے اللہ بچا کے اللہ کو سیدھے سنے کرتے ماتے سے خوشحالی کر مسکرا کے بھی فرماتے ہیں میں پھر کے مصطفیٰ کو دعا اللہ تمہیں مثال رہنے میں پہلے نام کے پرچم کبھی کبھی شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تمہیں تو دشمنوں سے بنا دی جناب حیدری سبحان اللہ سیدنا آپ مان بنا تھا علی کی بیٹیوں کو عباس میں تاریخیں پڑھ کے دیکھو علماء سے پوچھو ان بچوں کو خاموش کروانا ہوتا یہ بچوں کو خاموش کروانا وہ شاید کر جاتا لیکن بھائی ایک گھوڑا کھڑا ہوگا ایک گھوڑا کھڑوتا ہوگا اس کے اوپر ایک گھوڑا اور کھڑا کرتا اتنا کام تھا سرکار اشل عباس کے گھوڑے ایک گھوڑا کھڑوتا ہوگا ایک گھوڑا ہوگا یہ ایڈا کام سرکار عباس کے گھوڑے دس عباس جب اس پہ سوار ہوتے تھے تو غازی کے قدموں کو زمین چھوٹتی تھی اتنا قد تھا غازی کا امیر اگرانہ جڑا حائرہ کر سکے معافی دوروں کے محمد دی تو جڑا حائرہ کر سکے ہمت جزت کی قسم اتنا دراز تھا عباس کا اس کتاب کی جتنی قبر ہے امیر بھائی کی مالی یہ جانا علی کی پوری اولاد میں سماج جاؤ جلدی جتنے بھاگوں کی تو یہ گھر دکھا ہے پوری اولاد میں سے سب سے زیادہ ایک بیٹی کو مارا گیا ایک بیٹی کو مارا گیا سوال کر کے جعفری وہ بیٹی کون سی ہے وہ بیٹا کون سا ہے مستورات میں سب سے زیادہ عالیہ کو مارا ہے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا ہے ہائے واسطی ہائے برمکری ممبر چیخت کی قسم عالیہ کو اس لیے مارا ہے اس کا لہجہ علی سے ملتا تھا عباس کو اس لیے مارا اس کا چہرہ علی سے ملتا تھا آج رکھو اللہ دھیان ہے بہت قریب سے شروع ہو یہ ذرا وقت چاہیے شبیر کی 4 سالہ مریم مزاج بیٹی عباس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بعد کھڑا ہوا رو رو کے کہنا حکم کر علی کی پوتی کیوں یاد کیا مجھے چاچا کی طرف دیکھ رہے گئے تھی چاچا صبح سے دیکھ رہی اصل منہ کھولتا تو بند نہیں ہوتا بند کرتا تو کھولتا نہیں چاچا ایک کھول پانی کا میں کہنا میرا سر بچتا ہے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں کم تو کیا کروں تیرے باپ کے حکموں کا پابند ہوں میں بھی کہتی گھبرا ملک صاحب یہ ایک جملہ آپ کے بیٹے میں پرسوں پڑا ہے اور میرے بعد بھی پڑھے گا ذرا دعا بھی کیجیے اور ان کا ہائے بس میں ہے جو کرنا میں بھی کہتی آ میرے ساتھ میں تجھے اجازت لے لیتا وفا کا پروردگار کہتا مرشد دی دونوں مل کے فضل جی بابا میرے قریبا فضل قریب آیا وفا کا پروردگار ہے بھی نہیں سوایا گا فضل قریب آیا امام فرماتے ہیں عباس فرماتے ہیں اپنے سر سے امام نہ اٹھا فضل نے امام نہ اٹھا ادھر سے غازی نے بھی اٹھا عباس کہتے ہیں میں کام سے رکھنا بابا کون سا جو کہ کہتے ہیں جہاں سے شبیر کی بیٹی قدم اٹھائے گا اپنے ایمان کے ساتھ پیروں کے نشانہ مٹاتا او میں مر جب بیٹا نشان مٹا رہا ہے عباس سر سے امام اتار کے کہہ رہے ہیں وہی جا رہا پرندوں پر کرو شبیر
جب آتی باپ کے سینے سے لگتی گود میں بیٹھے آج پہلا دن ہے سینے سے لے بیٹھے گود میں نہیں بیٹھے ساتھ کا دور جیسے نمازی دو زانگوں ہو کے بیٹھتا ہے سکینہ خاک پہ بیٹھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے شبیر فرماتی ہے میری بیٹی ابھی تیرے باپ کا سینہ حاضر ہے آج میرے سینے سے لگ آپ جو کہتی بابا آج میں بیٹی بن کے نہیں آج میں سوالر بن کے آئی ہوں شبیر لوگ کہتے تجھے سوال کرنا کس نے سکھایا لوگ کہتے بابا حالات مجبور کر دیتے ہیں شبیر کہتے چل مانگ رہے لیکن سوچ کے مانگنا میں مدینے میں نہیں کر بنا کے چکر میں آ گیا ہوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کہتی بابا میں نے سنا ہے شریف باپ بیٹیوں کو خالی نہیں بھیجتے بابا مجھے خالی نہیں بھیجنا شبیر کے باپ تو صحیح کہتی بابا ایک گھونٹ پانی کو مل جائے بابا میرے مسئلہ بچنا ہے میرے چاچا کو اجازت میں ایک گھونٹ پانی کا دیا اور حق مولانا حسین نے کی نظر عباس کو دیکھا ایک نظر بیٹی کو دیکھ کے سارا بچارا فوکل ماتم کر کے شبیر کے سکینہ سوچ کے بھیجنا تیرا 6 ماہ کا ہے میرا 32 سال کا ہے اور اس میں سہارے میں زائدہ بھی ہو عجبت ہو رہا ہائے بات ہوئی یار مسائل کی رہتے ہیں جب دن کا محمد رہ گیا ساتھا کبا تو جرانا نہیں ہے تو ہائے بھی نہیں کر سکتا ایک دن رہ گیا شبیر کا زینب کا پانی بند ہو گیا ہائے تو بس گیا حسین فرماتے جانا دی تیاری قرآن نے تیاری کی شبیر نے سب سے امام ہوتا ہاتھ میں رکھے مستورات کے خیر میں جاتے گیا تھے مجھے دستار دم کر دو میرا پاس میدان میں جانا ہے اے اللہ پروانوں سے یہ ذاتیہ قرآن پاک کی تلاوت کر کر کے دستار کو پھوکے مارے تھی اصل یار اللہ نے ایک لمحہ ہمیں لکھو ایک لمحہ ہمیں لکھو تھوڑی منت ہے پلیز ایک لمحہ ہمیں لکھو تمہارا ماتم پہ دے آئے گا تم ماتمی ہو ہم کے کا جماعتم ہے اسے نام دے رکھ کوئی جا سے عباس تیار ہوا شبیر فرماتے غازی میرے قریبا غازی قریب آیا 64 مستور کے درمیان عباس کو بٹھا کر حسین نے دستار مارنی شروع کی رنگ والوں پہلا پہن دیا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرا پہن دیا پڑا انمائی اقلال اور جگہ انتم رجسائل البیت میں کہنا کن تطہینا میں زینب کے نام حسین بچہ کہتے تھے شبیر اللہ نے تیسرا پیش دیا 64 مستور نے ہاتھوں سے نہیں پتھروں سے منہ پر ماتم کیا علی کی بیٹی کہتی غازی حسین رک جا میں تیرے مشن کی بھائیوان ہوں تھوڑا حصہ میرا بھی آ علی کی بیٹی کے لیے بھائی دونوں بہن بھائی نے آنکھ سے ایمان پکڑا اور لوگ نے کہا حسین بیٹی عباس تو نہ ماننا اب مجھے یقین ہو گیا ہے اب حسین اب شام ہو جائے گی اب لوگ کہیں گے پتھر مارا عباس چلے شرما کرو اور شرجی روز چلے ہر بھی سوچ رہی عباس کو میں سوال آلیہ سوچ رہی ہے میں کلثوم سوچ رہی ہے میں فضا سوچ رہی ہے میں تو کیا سوچ رہی ہے میں ممبر کیا کہ سمجھ اور شب کے قریب آنا پہلے دیکھا پھر دیکھا دیکھ کے کہتے کہا گیا مجھے سوال کرانے والے اور کوئی تو مجھے سوال کرا نہیں آتا ماتم معافی مانگنا محمد کی بیٹی سے اچانک گھوڑے کی لگام میں شبیر بھائی تو مہدی میرے ہاتھ میں بنا رہی چلا شبیر کے منہ پر کہتا کون ہوا چلانے کے لیے اور بھائی میں تیرے قسم کی میرا اور چاچا جب سے تو نہیں کہا ہے اور مجھے سوال کرانے والے کہاں چلے گئے قاسم کی لاش میں ٹکڑے کربلا کا میدان سے کئی بار اٹھتے ہیں کئی بار کرتے ہیں سوال آزادی ختم ہو گیا میں فلان پہ قبضہ کیا فوجی اشیاء کی طرف دیکھتے گئے تھے جس پہ قبضہ کرتے بیٹھے ہو یہ محمد کی بیٹی کا حق ہے اور اللہ پانی جانے کا اس کی اولاد پہ ایسی بیٹھی ہے گوڑے کی طرف دیکھ کر غازی فرماتے ہیں تو بے زبان ہے تو پانی پی اپنی زبان میں بول کے کہتے سکینہ پیاسی ہو میں پانی پیوں عسکر پیاسا ہو میں پانی پیوں ممبر کے عظمت کی قسم
परचम, एक हाथ में पानी की मश्क, सीन पे सवार हुआ अब्बास, खैमे की तरफ मुँह किया, ये नाते कहते पानी चला गया खैमे में, हम जीत की जंग हार जाएंगे। इधर अब्बास चला, उधर 84 बच्चे लेकर, हाथों में खाली जाम लेकर, खैमे के घर पे सकीना के पास बच्चे खड़े हुए, मुसलमान के लिए मेरे चाचा पानी ले आए, मैं बाबा का तुलूसन से पहले तुम्हें पूरी, लेकिन नहीं दुआ करो चाचा है, यार बिल्कुल किस्मत की कसम, अब्बास ने चलना शुरू किया, इन नामों में क्रांति का तैयारी का बेटा है, अब्बास के घर के हमला करो, नहीं तो पानी लेकर चला जाएगा। इन नामों में क्रांति है, जिसका नाम है हकीम इब्न तुफैल, इस क्रांति ने ऐसा वार किया, अब्बास का ताया मुअज़्ज़म का लम्बा, परचम ज़मीन पे आया, अल्लाह के घर से का सकता, अब्बास का दूसरा नाम कलम हुआ, अल्लाह के घर से नहीं का सकता, तख्तों के साथ मश्क संभाल के आ रहा था, माफी मांगी तो हाय ना कर सकते, लेकिन आपकी ने ऐसा तीर मारा, तीर के मश्क में लगा, पानी ज़मीन पे आया, अब्बास तीर से ज़मीन पे आया, जन्नत में फिजा दौड़ करती है, मैंने शकील को देखा, हुसैन ने 3 दफा उठने का इरादा किया, फिर बैठा, फिर उठा, फिर बैठा, फिजा कहती मैं करीब में, जानकर मैंने कहा शकील, कि बीच का बेटा समझ के नहीं लेने जाना, नौकरानी का बेटा समझ के नहीं लेने जाना, शकील कहते अल्लाह, मुझे सहारा दे, और मेरी कमर टूट गई, अल्लाह मुझसे चला नहीं जाता, अल्लाह मेरा राज़ी टूट गया। अब्बास की लाश शबीर फरमाते हैं गाजी गरीब गरीब का नाम पास करना, मेरा माफ करना, आज मैं नाते पे हाथ रख के आपको सलाम मौला मेरे हालात बिगड़ गए, मौला एक मिनट है। शबीर कहते कैसी? लोग कहते मेरी आँख में तीर है, मौला मेरी आँख से तीर निकालो, मेरी आँखों से खून और रेत साफ करो। शबीर फरमाते क्यों? लोग कहते देखना चाहता हूँ गरीब कैसे होते हैं, मिंबर की कसम आँखों से तीर निकाले, खून और रेत साफ करके। शबीर फरमाते गाजी जब कोई मजदूर मजदूरी करता है उसे तुझे नतीजा आती है ना, हाँ वो नतीजा आती है। शबीर फरमाते मैंने तेरी आँख से तीर निकाला, खून और रेत साफ किए, मुझे उजरत देगा, मौला मैं क्या जैसे कहूँ। शबीर कहते फिर से इतना कार एक बार मुझे भाई का नाम आना था, और वो कहते तू मोहम्मद की बेटी का बेटा है, मैं तेरी कलीस का बेटा हूँ। इमाम फरमाते इमाम हो के हुक्म दे रहा हूँ, मुझे भाई बोल, और सलाम कहता बिस्मिल्लाह, और मेरा करबला के गरीब भैया बिस्मिल्लाह, और मेरा बेटा की लाश उठाने वाला भैया। अचानक ज़मीन के कमरों में ज़मज़म आया, शबीर ने खयाम की तरफ देखा, अली की बेटी हाथ उठा के कहती हुसैन इसको क्या मुझे बहन बोल, नहीं तो मैं खैमों से बाहर आती हूँ। शबीर कहते मुझे बोल मत बोल, उसे फिर बोलने तो बाहर आ जाएगी। अब्बास कहते बोलो मैं सहारा दे। शबीर ने अपने सीने का सहारा देके अब्बास का मुंह खयाम की तरफ किया, और लोग कहते बाहर आ जा, और अपनी शान की केवल महल, और बाहर आ जा, और शताब्दियों के दरबार में रोज़ों को हुसैन देते मिलेगा, और मेरा दीन बच गया, और मेरा अब्बास